الحمد لله الذي ليس كمثله شيء وهو السميع البصير المتعالي عن الشريك والشبيه والبديل والنظير، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا، صلى الله تعالى عليه وعلى آله وعلى أصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. وقال تعالى: لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين. وقال النبي صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم: يا أبا سفيان جئتكم بكرامة الدنيا والآخرة. وقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم: يا أبا سفيان والله لتموتن ثم لتبعثن ثم ليدخلن محسنكم الجنة ومسيئكم النار. وقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم: إن الله بعثني كافة للناس رحمة فأدوا عني، أو كما قال. بہت عزیز طلبہ اور طالبات اور معزز محترم پروفیسر صاحبان، وائس چانسلر صاحبان، نبی کیوں آتا ہے؟ انبیاء کو اللہ کیوں بھیجتا ہے؟ 1,24,000 ثم ارسلنا رسلنا تترا. یہ ایک کھلی بات ہے، ہم میں سے کوئی اپنی مرضی سے اس دنیا میں نہیں آیا. یہ بچے بیٹھے ہیں، وہ بچیاں ہیں، ہم مرد ہیں، عورتیں ہیں، ہم یہاں پیدا ہوئے، ہماری ایک زبان ہے، ایک پہچان ہے، اس میں ہمارا کوئی اختیار نہیں. کیوں آ گئے ہمیں تو نہیں پتا. پھر ہم دیکھتے ہیں کہ آنے والے مرتے ہیں، کوئی جلا دیتا ہے، کوئی دبا دیتا ہے، کوئی بہا دیتا ہے. یہ کیوں مرتے ہیں؟ ان کو مارنے والا کون ہے؟ مجھے پیدا کرنے والا کون ہے؟ مجھ سے کیا چاہتا ہے؟ یہ وہ سوال ہیں. میڈیکل علم اس کائنات کا سب سے بڑا علم ہے دین کے بعد، لیکن آپ آج تک کی ریسرچ پڑھ کے دیکھیں، آپ کو کہیں ملے گا نہیں کہ اس کائنات کو کس نے بنایا، ہمیں کس نے بنایا، کیوں بنایا. اس کا جواب پوری دنیا کے علم میں نہیں ہے. بل ادارک علمہم فی الآخرہ بل ہم فی شک منہا بل ہم منہا عمون. اللہ تعالیٰ کی کتاب بھی ہماری ایسے کاٹا پھیرتا ہے کہ اس سوال کا جواب تمہاری کتابوں میں نہیں، تمہارے دماغ کے ریشوں میں نہیں، تمہاری ریسرچز میں نہیں. تم نہیں جان سکتے، نہیں پہچان سکتے کس نے بھیجا، کیوں بھیجا، کیا چاہتا ہے، کیا ہے موت، موت کے بعد کیا ہے. ان سوالوں کا جواب کسی بولو بھائی تسی بڑے ڈاکٹر بیٹھے ہو، کوئی ہے کہیں؟ کوئی جواب نہیں. تو پھر زندگی کیا ہے اور کیوں ہے؟ میں نے اگر اسے نہ پہچانا تو موت کے وقت بڑا پچھتاوا ہوگا، بڑی حسرت ہوگی، بہت بڑی حسرتوں کا شکار ہوگی. جسے موت تک یہ نہ پتا چلا کہ میں کیوں آیا، میں کیوں آئی، مجھے کس نے بھیجا، مجھے کیوں موت آ رہی. کون مرنا چاہتا؟ لیکن دیکھ رہے ہیں جنازے اٹھتے ہیں. ہم تو یہ بچیاں خواتین تو نہیں جاتی، ہم کندھوں پہ اٹھا کے لے جاتے ہیں، مٹی میں دبا کے واپس آ جاتے ہیں. چند دنوں کے بعد اولاد کو بھی یاد نہیں رہتا کون ماں تھی، کون باپ تھا، سب بھول جاتے ہیں. تو عزیز طلبہ،
ان سوالوں کا جواب دینے کے لیے اللہ تعالیٰ نے انبیاء کو بھیجا، کیونکہ ڈائریکٹ ان پر اللہ کا وہ کسی سے پڑھتے نہیں، کسی اسکول میں نہیں جاتے، کسی کالج یونیورسٹی میں نہیں جاتے، ان کو اللہ آسمان سے علم دیتا ہے، براہ راست دیتا ہے۔ ہماری لاٹری ایمان تو نصیب میں تھا، ہمیں جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا امتی ہونا مل گیا، یہ ہم پر احسان عظیم۔ اللہ نے جب آدم علیہ السلام کو برتری دلائی فرشتوں پر تو بندگی کی وجہ سے نہیں دلائی، علم کی وجہ سے دلائی۔ علم آدم الاسماء كلها ثم عرضهم على الملائكة فقال انبئوني باسماء هؤلاء ان كنتم تعلمون، یا ان كنتم تعلمون۔ ان کا لا علم لنا الا ما علمتنا انك انت العلیم الحکیم۔ اللہ نے فرشتوں سے کہا ان چیزوں کے نام بتاؤ، کہا جی ہمیں نہیں پتا، آپ نے ہمیں بتایا ہی کوئی نہیں۔ اللہ نے آدم کو سکھائے بتائے۔ بہت سے اس میں قول ہیں، ایک قول یہ بھی ہے کہ قیامت تک جتنے علم آنے والے تھے، جتنے بھی، سب کے ٹپس اللہ نے ایک پل میں آدم کے سینے میں ڈال دی۔ دنیا میں ابھی اور بہت سے علم آئیں گے، وہ بھی سارے، میڈیکل کا بھی اور سائنس کا بھی اور شریعت کا بھی اور بیالوجی بھی اور زالوجی بھی اور بوٹنی بھی اور ہر شے۔ تو قال یا آدم انبئہم باسمائہم، آدم بتاؤ انہیں، فلما انبأہم باسمائہم، آدم علیہ السلام نے سارے بتائے۔ اللہ نے کہا دیکھ لیا، کہ جی دیکھ لیا، کہ کرو سجدہ۔ تو اللہ نے فرشتوں کو سجدہ کروایا، آدم کے علم کے سامنے جھکایا۔ علم انسان کی سب سے بڑی دولت، سب سے بڑی دولت ہے، سب سے صحیح علم۔ ورنہ آج کل وہ بھی علامہ ہیں جو کہتے ہیں کائنات خود بنی ہے، کسی نے نہیں بنائی، ہیہات ہیہات لما توعدون ان ہی الا حیاتنا الدنیا نموت ونحیا وما نحن بمبعوثین۔ یہ لوگ پہلے بھی تھے، آج بھی ہیں، بعد میں بھی رہیں گے، کہ وہ کیا کہتے ہیں کہ کوئی بنانے والا نہیں، کوئی مارنے والا نہیں، نیچر نے یہ سب کچھ بنا دیا، نیچر نے مجھے بنا دیا، تجھے بنا دیا، ان کو لڑکی بنا دیا، تمہیں لڑکا بنا دیا، پر وہی موت دے دیتی ہے، کچھ بھی نہیں۔ یہ لوگ پہلے بھی تھے، اب بھی ہیں، آئندہ بھی رہیں گے۔ یہ علم نہیں، یہ جہالت ہے۔ اللہ 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 اللہ۔ تو اللہ نے ہمارے نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو سب سے زیادہ علم دے کر بھیجا، سب سے نمایاں حیثیت عطا فرمائی۔ آپ کے آنا ہی سب سے عجیب و غریب ہے۔ میں پیچھے سے آپ کو سنانا شروع کرتا ہوں۔ آدم علیہ السلام کا اللہ نے جنت میں نکاح پڑھا حضرت حوا کے ساتھ۔ یہ بات سب کو معلوم ہے جو تھوڑا بہت دین پڑھتے ہیں کہ یوسف علیہ السلام اس دنیا کے سب سے حسین شخصیت، حسن یوسف ایک مثال بن گئی۔ ایسا حسین اللہ نے آج تک نہیں پیدا کیا۔ یہ بات تقریباً سب کے علم سے باہر ہے، یا سنا نہیں، پڑھا نہیں، کہ کائنات کی سب سے حسین عورت حضرت حوا تھی۔ حضرت حوا سے حسین اللہ نے کسی کو نہیں بنایا۔ اور ان کی پیدائش دونوں کا اما ابا کا قد تھا 130 فٹ 60 ذراعاً۔ ہمارا اصل قد 130 فٹ ہے۔ جب جنت میں جاؤ گے نا، اللہ مجھے بھی لے جائے، آپ کو بھی، ہم سب کو لے جائے، آمین کہو۔ تو اللہ یہ قد واپس کرے گا۔ آدم اور حوا، اما اور ابا جان دونوں 130 فٹ کے تھے۔ اب اگر وہ آ جانا سانتو نمبر ججی پا لینا، یہ ٹائم کے ساتھ ہم گھستے گا، چیز گھستی ہے نا، تو وہ چھوٹی ہوتے 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 چھوٹی ہوئی، اور ٹائم ہمیں ایسے ایسے پھر ہمیں وہ ایسے اوپر وسم میں کسا رہا ہے، اور وہ ہمیں تراش رہا ہے، تو یہ ہم تراشے ہوئے ہیں 5.5 فٹ، 6 فٹ۔ تو یہ ہمیں پتہ نہیں کتنا ٹائم ہے آدم علیہ السلام کا، تو وقت نے ہمیں تراشنا شروع کیا اور گھسانا شروع کیا۔ آگے چل کے اور چھوٹے قد ہو جائیں گے،
جب واپس اللہ ہمیں اپنے حبیب کے صدقے جنت نصیب فرمائے، جب جائیں گے تو اللہ یہ قد واپس کرے گا، علی قامت، میرے نبی کا فرمان، علی قامت آدم، آدم علیہ السلام کا قد ہوگا کتنا؟ 130 فٹ۔ حسن یوسف، یوسف علیہ السلام کا حسن ہوگا۔ لحن داود، داؤد علیہ السلام کا شیریں لہجہ ہوگا۔ داؤد علیہ السلام جب زبور پڑھتے تھے تو پہاڑ ہلنے لگ جاتے، او بی معاہو، جنگل کے جانور نکل کے آ کے بیٹھ کے سنتے تھے داؤد کا نغمہ ہے زبور۔ قلب ایوب، ایوب علیہ السلام کا اللہ دل عطا فرمائے گا، صبر والا، شکر والا۔ عمر عیسیٰ، عیسیٰ علیہ السلام کی عمر 33 سال، آگے فل سٹاپ، ٹائم کا سوئچ آف۔ 33 کروڑ سال یا 33 ملین بلین ٹریلین سال کے بعد بھی عمر 33 سال، مردوں کی بھی عورتوں کی بھی۔ وخلق محمد، اور جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق نصیب فرمائے گا۔ یہ جو ہی وہ کامیابی کا پروانہ ملے گا اس کو، اس کے اندر یہ تبدیلی آئے گی۔ وہ جائے گا 5 فٹ، 5.25 فٹ، 5.5 6۔ جب اللہ کہے گا کامیاب ہو گیا تو ایک دم ایسے کرین کے ڈنڈے کی طرح اس کا قد بڑھے گا، مرد ہے یا عورت۔ پھر اللہ اس کو جنت کے کپڑے پہنائے گا، اس کے سر پہ تاج سجائے گا۔ میرے نبی کا فرمان ہے جس کا چھوٹے سے چھوٹا موتی اتار کے دنیا میں رکھو تو زمین سے لے کر آسمان تک روشنی پھیل جائے گی۔ ایسا تاج اللہ تعالیٰ اس کے سر پہ سجائے گا۔ پھر اسے کہے گا جا واپس اطلاع کر، ویسے اپنے پیپر کو لہرائے گا، ہاں مقرؤ کتابی، آؤ میرا پیپر دیکھو، میں پاس ہو گیا۔ وہ کہیں گے تو کیسے پاس ہو گئی، تو کیسے پاس ہو گیا؟ وہ کہے گا انی ظننت انی ملاق حسابیہ، مجھے پتا تھا میرے تمہارے پیپر آتے ہیں تو کیا حال ہوتا ہے، جو نمازیں نہیں پڑھتے وہ بھی شروع کر دیتے ہیں۔ میں اسکول کالج تک تو پڑھنے کا شوق نہیں تھا بالکل، ماں پہ ادھر ڈنڈا بتے نو ڈاکٹر بناونا ہے، ڈاکٹر بناونا ہے، تو پڑھنے کا شوق زیرو اور ذہن اچھا۔ تو پیپروں سے 3-4 دن پہلے نمازاں شروع کر دیں۔ اب صبح کیمسٹری کا پیپر ہے، کتاب پہ سارا سال نہیں ویکھی۔ اب میں کتاب سامنے رکھ کے کہتا یا اللہ کل پیپر ہے، آمدہ جاندہ کچھ ہے نہیں، جڑا کل سوال آنا نے وچوں کٹ دے، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لیکن تم ایسا نہ کرنا، ایسا تم کر بھی نہیں سکتے، تم اوکھے پھنس گئے ہو۔ تو اچھا جب وہ نکل آتا نا تو 10-15 صفحے ادھر پڑھ لیتا، 10-15 ادھر، اور مجھے رٹا لگانے کی ضرورت نہیں پڑتی تھی، اللہ نے یادداشت اچھی دی تھی۔ پھر کتاب بند۔ ایک دفعہ نا اور اس کا زولوجی ہوتی تھی نا، کوئی ہوندی آئی نا، اس کا پریکٹیکل تھا، میرے تو فرشتے نے نہیں پتا پریکٹیکل کی بلا۔ جمعے کا دن یہ مجھے یاد، میں جناب بڑے اہتمام سے جمعہ پڑھنے گیا۔ میں آپ کو صحیح بتا رہا ہوں سارا، میں نے جمعہ میں دعا کی، اللہ تینوں پتا میں تو کچھ نہیں آمدہ، میں ہوں واپس جا کے سو جاؤں تو میں نے خواب سارا بھی کھا گیا۔ جمعہ پڑھ کے تھوڑا سا کھا کے میں لیٹ گیا، کتاب میں نے سرانے رکھ لی اور مجھے نیند آ گئی۔ تھوڑی دیر بعد میں خواب دیکھا کہ میں لیبارٹری روم میں ہوں اور ہمارے سامنے خرگوش رکھے جا رہے ہیں۔ وہ ڈسیکشن کے لیے سکھاتے تھے نا، کبھی یہ بیچارے مینڈکوں کی شامت، کبھی کاکروچوں کی شامت، پتہ نہیں آپ کیا ہوتا ہے، ابھی ہوتا ہے نہیں، بیچارے ڈڈو کی شامت اسی لے، پتہ نہیں کتنے ڈڈو مارے تسی۔ تو میرے سامنے خرگوش آ گیا، سب کے سامنے خرگوش۔ پھر اس طرف سے ایک پروفیسر صاحب انٹر ہوئے، ہاف سلیو شرٹ سفید پتلون، اور انہوں نے 5 سوال لکھائے اور کہا کوئی سے 4 حل کرو۔ اور جب میری آنکھ کھلی تو مجھے سارے سوال حرف بحرف یاد تھے۔ میں نے کتاب اٹھائی، چیپٹر کھولے، وہ 5 سوال دیکھے، یاد کیے، بس کوئی آدھے گھنٹے میں سارا یہ مسئلہ ہوا۔ اور میں جا کے جب لیبارٹری روم میں بیٹھا تو پہلے ہی خرگوش آ گیا، میں کہہ لے بھائی ایک تو پورا ہو گیا۔ خرگوش آ گیا۔ تو
اتنے میں ادھر سے پروفیسر صاحب آئے، اور مجھے ان کی شکل تو یاد ہے، نام یاد ہے، ان کا لباس بھی یاد ہے۔ تو انہوں نے 5 سوال لکھائے جو میں نے خواب میں دیکھے تھے، اس میں سے 4 آئے، ایک اس سے خارج تھا، اور میرے لیے کوئی مسئلہ نہیں تھا چونکہ کوئی سے 4 حل کرو۔ 4 سب سے پہلے لیبارٹری سے حل کر کے نکلنے والا میں تھا، تو میں نے تو ایسے پڑھا، مجھے پڑھنے کا شوق تو تبلیغ میں آ کے لگا۔ ہمیں اللہ نے محمد مصطفیٰ صلی اللہ تبارک و تعالی علیہ وسلم کی شکل میں ایک عظیم رہنما، عظیم رہبر جو انگلی پکڑ کے چلائیں اور اللہ سے ملا تھا۔ ایک بدو آیا، کہنے کا محمد، آپ نے کہا جی، کوئی کتنی بدتمیزی سے آپ کو بلاتا تھا، آپ کے ماتھے پہ بل نہیں آتا تھا، جی۔ کہنے لگا تیری 3 باتیں بڑی عجیب ہیں۔ آپ نے کہا کیا؟ کہ تو کہتا ہے ہم اپنا دین چھوڑ کے تیرا دین قبول کریں گے، کیوں؟ اور تو کہتا ہے یہ تیرے ساتھی روم اور فارس، پرشین امپائر، رومن امپائر فتح کر لیں گے، انہوں نے تو روٹی کوئی نہیں، کپڑے کوئی نہیں، اور تو کہتا ہے مر کے مٹی ہو جائیں گے، پھر زندہ ہوں گے، کوئی ہمارا باپ دادا آیا؟ کوئی آیا آج تک ان میں سے؟ تو آپ نے بہت مسکرا کے فرمایا لعل الحیات تطول بک، مجھے لگتا ہے تیری زندگی لمبی ہوگی اور تو دیکھے گا سارا عرب میرا کلمہ پڑھے گا، اور تو یہ بھی دیکھے گا کہ پرشین رومن امپائر ٹوٹ کے میرے شہر میں آئے گی، اور باقی رہے گی تیسری بات مرے کے اٹھنے کی، تو میں تیرا ایسے ہاتھ پکڑوں گا اور تجھے یاد دلاؤں گا تیسری ہو گئی کہ نہیں ہو گئی۔ وہ کہنے لگا میں نہیں مانتا، کوئی چنگائی جٹ آئی، دو میں جٹ میرے کھبے سجے بیٹھے تو وہ واپس چلا گیا۔ حضرت عمر جب مکہ فتح ہوا تو سارے عرب کلمہ پڑھ گئے، کہنے لگے بھی ایکتا ہو گئی۔ جب حضرت عمر کا دور خلافت آیا تو پرشین امپائر بھی ٹوٹ گئی اور رومن بھی دونوں فتح ہو گئی، تو کہنے لگا بلی 2 ہو گئی یعنی 3 بھی ہو جاوے گی، چل پڑھ کلمہ۔ تو کلمہ پڑھ کے نا مسلمان ہو کے مدینے شفٹ ہو گیا۔ عمر رضی اللہ تعالیٰ نے اس کو بہت پروٹوکول دیتے تھے، جب وہ آتا اس کے لیے کھڑے ہو جاتے تھے، مسجد میں کبھی آمنا سامنا ہو جاتا تھا تو لوگ حیران ہوتے تھے بھی اے ماڑا یا بندہ ہے تو اس کے لیے اتنا پروٹوکول کیوں ہے؟ تو حضرت عمر نے ایک دفعہ نا ان کے چہروں پہ سوال پڑھ کے فرمایا تم سوچتے ہو گے کہ میں اس دیہاتی کا اکرام کیوں کرتا ہوں؟ کہ میں اس محفل میں تھا جس میں یہ آیا تھا اور اس نے یہ بات کی تھی، تو اس وقت میرے نبی نے اسے فرمایا تھا کہ قیامت کے دن تیرا ہاتھ پکڑ کے تجھے یاد دلاؤں گا کہ تیسری بات ہوئی کہ نہیں ہوئی، اور قیامت کے دن جس کا ہاتھ میرے نبی نے پکڑا جنت میں پہنچانے سے پہلے نہیں چھوڑیں گے۔ لہذا پکا جنتی آدمی، میں اس لیے اس کو عزت دیتا ہوں، پروٹوکول دیتا ہوں۔ میرے عزیزو، اپنے ہاتھ چھڑا کر نبی کے ہاتھوں میں دے دو۔ پنجابی ثقافت سے اوپر اٹھ جاؤ، پشتو ثقافت سے اوپر اٹھ جاؤ، سندھی، بلوچی، مکرانی، بلتستانی، ان ثقافتوں سے، سرائی کی ثقافتوں سے اوپر اٹھ جاؤ اور ڈھونڈو، تلاش کرو کہ مجھے محمدی بننا ہے۔ لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، مجھے محمدی بننا ہے، مجھے مرنے سے پہلے اپنا روح بدلنا ہے، مجھے اپنے آپ کو سیرت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم میں ڈھالنا ہے۔ اللہ 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 اللہ۔ دیکھا میں وہ کہہ گیا دیکھو میرا پیپر دیکھو میں پاس ہو گیا، میں پاس ہو گئی۔ ارے کیسے ہو گئے؟ کہا تیاری کی، انی ظننت انی ملاق حسابیہ، میں تیاری کرتا رہا۔ تو اوپر سے اللہ شریک گفتگو ہوں گے، فَهُوَ فِي عِيشَةٍ رَاضِيَةٍ فِي جَنَّةٍ عَالِيَةٍ قُطُوفُهَا دَانِيَةٌ كُلُوا وَاشْرَبُوا هَنِيًّا بِمَا أَسْلَفْتُمْ فِي الْأَيَّامِ الْخَالِيَةِ۔ میرے بندے اور بندی کو خوبصورت زندگی مبارک ہو،
وہ بھی کوئی زندگی ہے جس کے پیچھے موت لگی ہوئی ہو، وہ بھی کوئی جوانی ہے جسے بڑھاپا کھا جائے، وہ بھی کوئی صحت ہے جسے بیماریاں کھا جائیں، وہ بھی کوئی عروج ہے جسے زوال کھا جائے، وہ بھی کوئی ملاپ ہے جسے جدائی کھا جائے، وہ بھی کوئی گھر ہے جو اجڑ جائے۔ ایک بادشاہ نے محل بنایا بڑا عالیشان، میرے نبی نے فرمایا، تو اس نے لوگوں کو دعوت دی، پھر پوچھا میرا محل کیسا ہے؟ کہنے کہ بڑا زبردست ہے۔ دو آدمی چپ بیٹھے تھے، بادشاہ کی نظر میں تھے، یہ نہیں بولے۔ جب سارے بول اٹھے تو بادشاہ نے کہا آپ لوگوں نے کوئی تبصرہ نہیں کیا، آپ بھی تو فرمائیں۔ وہ کہنے گے جی جو کچھ لوگوں نے کہا ہے آپ کا محل اس سے بھی اچھا ہے، لیکن اس میں دو عیب ہیں، دو عیب ہیں۔ سب نے یوں دیکھا، انہوں نے کیڑے عیب نظر آ گئے؟ کہا کیا؟ کہا ایک عیب یہ ہے کہ اس کا بنانے والا اور اس میں رہنے والا ایک دن مر جائے گا اور اسے چھوڑ کے مٹی میں چلا جائے گا، اور دوسرا عیب یہ ہے کہ اس کے مرنے کے بعد پھر یہ گھر اجڑ جائے گا، آباد نہیں رہے گا۔ تو بادشاہ نے سر جھکا لیا اور کہنے لگا کوئی ایسا گھر بھی ہے جو اجڑے نہیں، جو برباد نہ ہو؟ کہ وہ ہے۔ کہ کہاں ہے؟ کہ وہ جنت، وہ اجڑے کہ نہیں، وہ برباد نہیں ہوگی، وہ آباد رہے گی، وہاں موت نہیں ہوگی۔ تو کامیابی کا پیمانہ وہ ہے، آؤ دیکھو میں کامیاب ہوں، تو میرا اللہ کہے گا میرے بندے بندی کو خوبصورت زندگی مبارک ہو، اسے جنت مبارک ہو، اسے ہمیشہ کی زندگی مبارک ہو۔ اس یہاں سے وہاں تک کا جو فاصلہ ہے یہ میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی غلامی اور اتباع کے بغیر بچوں طے نہیں ہو سکتا۔ سب سے زیادہ علم اللہ نے میرے نبی کو دیا، سب سے زیادہ۔ میں نے علم سے بات شروع کی تھی کہ علم کی انتہا اللہ ہے، اور میرے نبی نے ان آنکھوں سے اللہ کو دیکھ لیا۔ علم کی انتہا، ہم ابھی تک کائنات کا 3% دیکھ سکے ہیں، 3%، باقی کیوں نہیں دیکھ سکتے؟ اندھیرا ہے اس میں، 97% اندھیرا۔ بلیک ہول نہیں سنا آپ لوگوں نے؟ سنا بلیک ہول؟ سنا؟ 97% اندھیرا ہے، 3% روشن ہے۔ اس کا بھی تھوڑا دیکھا ہے، زیادہ نہیں دیکھا۔ اور میرے نبی اسی کرتے تہمد اور جوتے میں یوں گئے اور ساری کائنات کو چیرتے دیکھتے پہلے آسمان پہ جا پہنچے۔ کوئی خلائی لباس، آپ 500 کلومیٹر کے اوپر جاؤ گے نا تو آپ بم بن کے پھٹ جاؤ گے۔ ہر انسان کے اوپر 280 من ہوا کا دباؤ ہے۔ جب یہ 500 کلومیٹر کے اوپر جائے گا جہاں سے ہوا کا دباؤ، ہوا ختم ہو جاتی ہے، تو اس کے اندر کا پریشر اس کو یوں پھاڑ دے گا جیسے بم پھٹتا ہے۔ اس لیے خلائی لباس اربوں ڈالر کا ایک وہ تیار ہوتا ہے لباس، اور ان کی ٹریننگ ہوتی ہے۔ اور میرے نبی کا جبریل ہاتھ پکڑ کے نہیں لے گئے، کندھے پہ بٹھا کے نہیں لے گئے، پروں پہ بٹھا کے نہیں لے گئے، صرف وہاں مکہ سے بیت المقدس تک براق استعمال ہوا، چونکہ اسباب کی دنیا ہے، معجزات کا جہان نہیں ہے، تو وہاں سواری استعمال ہوئی۔ جب وہاں سے اوپر جانے لگے تو براق کو وہاں باندھ دیا۔ سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی الذی بارکنا حولہ لنریہ من آیاتنا انہ هو السمیع البصیر۔ یہاں 2 حرف ہیں، الف اور با، اسری اور بعبدہ۔ دیکھو پہلے یہ بات سنو، اللہ آنے جانے سے پاک ہے، اللہ زمان و مکان سے پاک ہے۔ لیکن ایک آپ کو مثال دیتا ہوں، میرے اعزاز میں آپ کے وی سی صاحب اور یہ سارے حضرات باہر کھڑے ہوئے تھے۔ جب کسی کو اہمیت دی جاتی ہے تو میزبان خود آتا ہے ریسیو کرنے کے لیے۔ پھر ہم اوپر چڑھے تو سرخ کارپیٹ بچھا ہوا تھا، تو گوندل صاحب نے کہا کہ یہ کارپیٹ بھی آپ کے لیے ہے۔ جس کو ہم اہمیت دیتے ہیں ہم اس کے لیے یہ پروٹوکول دیتے ہیں۔ میری گل سمجھ آ گئی؟ اللہ آنے جانے سے پاک ہے، لیکن الفاظ یہ ہیں اسری بعبدہ، اللہ اپنے بندے کو لے کر گیا۔ اگر اسرا ہے تو بے نہیں ہونی چاہیے، اور اگر با ہے تو الف نہیں ہونا چاہیے۔ اسری بعبدہ، یہ ہونا چاہیے تھا اسرا عبدہ، یہ ہونا چاہیے تھا سرا بعبدہ، یہ ہے اسرا بعبدہ۔ اس میں اللہ یہ پروٹوکول دے رہا ہے، پروٹوکول دے رہا ہے۔
اب سنو، میرا اللہ کہہ رہا ہے، اس لیے میں نے پہلے واضح کر دیا کہ اللہ آنے جانے سے پاک ہے، لیکن الف اور با کا مطلب ہے کہ میں اپنے حبیب کو خود لینے آیا تھا۔ سبحان خالد گوندل جیسے طارق جمیل کو لینے کے لیے دروازے پہ کھڑے تھے، ایسے میرا اللہ کہہ رہا ہے جبریل دا میرا نبی محتاج نہیں، میں خود آیا تھا اپنے محبوب کو لے کے جانے کے لیے۔ اس لیے جبریل کے ساتھ نہیں گئے، جبریل نے ہاتھ بھی نہیں پکڑا، کندھے پہ نہیں بٹھایا، پروں پہ نہیں بٹھایا، الگ آپ کے لیے سلسلہ تھا، آپ الگ جا رہے تھے، جبریل الگ جا رہا تھا۔ اور یہ وہ اس کو میں یوں بیان کر رہا ہوں کہ اللہ کہہ رہا میں تھا، میں اللہ نے اپنی قدرت سے اٹھایا، خود نہیں آیا، اپنی قدرت سے اٹھایا، لیکن پروٹوکول کے طور پہ فرمایا میں خود تھا۔ سبحان خدا خود میر مجلس بود شب جا ایک من بودم، اللہ میر خسرو کو بھلا کرے۔ جیسے اللہ جنت میں کہتا ہے، اللہ تعالیٰ تو دل میں تو آتا ہے سمجھ میں نہیں آتا، بس جان گیا میں تیری پہچان یہی ہے کہ ایک محفل ہوگی جنت کی، یشربون من کاس کان مزاجھا کافورا، سراہی اٹھائیں گے اور ڈالیں گے اور پئیں گے، خود کریں گے۔ یہ چھوٹی جنت، ان کے بھی نوکر غلام ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ نا کلاسیفیکیشن کے لیے اور گریڈ بتانے کے لیے تعبیر بدل رہا ہے کہ جو نیچے والے ہیں وہ خود ڈالیں گے، خود پئیں گے۔ اس سے اوپر ایک وی آئی پی درجہ ہے، یسقون فیہا کأسا کان مزاجھا زنجبیلا، ان کو پیش کیا جائے گا پینے کے لیے، پیش کرنے والے خدام ہوں گے، نوکر ہوں گے، جنت کی حوریں ہوں گی، فرشتے ہوں گے، وہ خود اٹھائیں گے نہیں، ان کو پیش کیا جائے گا۔ پھر اللہ اوپر کی سنو، وی وی آئی پی، وی آئی پی، سارے ریڑیاں لے، رکشیاں لے اتنے پہنچے ہوں گے جو نیک ہیں۔ ویسے اللہ کو غریب نافرمان پہ زیادہ غصہ آتا ہے، غریب بھی ہو فرما بردار بھی ہو تو موج ہے۔ یہ جنت کے وی آئی پی ہوں گے، یہ آج کے وی آئی پی کی پیچھا کھلوتے ہوں گے، یہ سارے ان کے چپڑاسی چپڑوسی آگے کھڑے ہوں گے۔ تو میرا رب کہہ رہا ہے تشبیہ سے پاک، بلا تشبیہ، میرا رب کہہ رہا ہے وی آئی پیز کو کیا ہوگا، وَسَقَاهُمْ رَبُّهُمْ شَرَابًا طَهُورًا، اللہ کہتا ہے انہیں میں خود اپنے ہاتھوں سے پلاؤں گا۔ اللہ پلائے گا، اللہ پلائے گا۔ کیسے پلائے گا اس کی ہم شکل نہیں جانتے، اللہ ہمیں پروٹوکول دے رہا ہے، یہ نہیں کہ اللہ نے اپنے ہاتھ سے ہمیں پلانا ہے، وہاں بھی کوئی سسٹم ہوگا پلانے کا، لیکن اللہ نے تعبیر کیا کہ میں خود پلاؤں گا۔ یہاں یہ میرا اللہ کہہ رہا ہے میں اپنے محبوب کے پروٹوکول کے لیے خود آیا تھا۔ اللہ اکبر، جس کو اللہ پروٹوکول دے۔ پہلا آسمان، آگے آدم علیہ السلام کھڑے ہوئے، مرحبا مرحبا مرحبا۔ دوسرا آسمان، یحییٰ، زکریا، عیسیٰ کھڑے ہوئے۔ تیسرا آسمان، یوسف کھڑے ہوئے۔ چوتھا آسمان، ادریس کھڑے ہوئے، پروٹوکول، استقبال۔ پانچواں آسمان، ہارون علیہ السلام۔ چھٹا آسمان، موسیٰ علیہ السلام، سارے فرشتے۔ ساتواں آسمان، ابراہیم علیہ السلام۔ سارے نبی کہہ رہے تھے ہمارے بھائی آ گئے، ہمارے نبی آ گئے، ہمارے بھائی آ گئے، ہمارے نبی آ گئے۔ جب ابراہیم علیہ السلام سے ملے تو انہوں نے کہا میرا بیٹا آ گیا، میرا نبی آ گیا، میرا بیٹا آ گیا۔ دادا تھے نا۔ میں نے کہیں پڑھا نہیں، لیکن مجھے لگتا ہے کہ اللہ نے جب میرے نبی اوپر جا رہے ہوں گے آسمان و ہر آسمان سے، تو سارے آسمان بھرے ہوئے فرشتوں سے، کوئی سجدے میں، کوئی رکوع میں، کوئی قیام میں، کوئی تلاوت میں، کوئی ذکر میں، کوئی تسبیح میں۔ لیکن جب میرے نبی آئے ہوں گے نا تو اللہ نے سارے فرشتوں سے کہا ہوگا چھڑ دو ساری عبادت، آؤ میرے نبی دا دیدار کرو۔ آج میرے نبی کو دیکھو، آج تمہاری عبادت یہی ہے کہ میرے نبی کا دیدار کرو۔ سارے انبیاء کھڑے ہوئے ہیں استقبال کے لیے۔ ساتویں آسمان سے اوپر اٹھے تو سدرۃ المنتہا، وہاں جبریل ختم، بس کہ یا رسول اللہ اس سے آگے جو بھی جائے گا جل کے راکھ ہو جائے۔ میں اتنا بھی اوپر چلا گیا، اگر میں ایک بالشت اوپر چلا گیا تو میں جل کے سوا ہو جاؤں گا، راکھ ہو جاؤں گا۔ یعنی آگے میرے پاس ویزا کوئی نہیں، آگے آپ جانے، آپ کا رب جانے۔ اوپر سے کیا نیچے اترا جس پر میرے نبی کو بٹھایا گیا، اور آپ اوپر گئے اور اللہ کے عرش کے دروازے کھلے اور عرش جھوم رہا ہے کہ آج کوئی آ رہا ہے، کوئی آ رہا ہے۔ عرش پر قدم رکھے، عرش خوشی سے جھومنے لگا، اور پھر عرش
اور اللہ کے درمیان لامحدود نورانی پردے میرے رب نے یوں ہٹائے اور مسکرا کے اپنے حبیب کا استقبال کیا۔ السلام علیک ایھا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تمہیں وی سی صاحب سلام کریں تم بڑے خوش شکر کو کہ مجھے وی سی صاحب نے سلام کیا، میرا حال پوچھا۔ یہ آدمی کی کوئی بڑا چھوٹے کو پوچھ لے تو خوشی ہوتی ہے، آج حیرت کی انتہا دیکھو کہ رب کائنات رب السماوات والارض سبح للہ ما فی السماوات والارض وهو العزیز الحکیم له ملک السماوات والارض یحیی ویمیت وهو على كل شیء قدیر هو الاول والآخر والظاہر والباطن وهو بكل شیء علیم۔ یہ اللہ ہے، اللہ لا الہ الا ہو الحی القیوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم۔ یہ اللہ ہے، هو الله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة هو الرحمن الرحيم۔ یہ اللہ ہے، له ما في السماوات وما في الأرض وما بينهما وما تحت الثرى وإن تجهر بالقول فإنه يعلم السر وأخفى الله لا إله إلا هو له الأسماء الحسنى۔ کیا ہے اسماء حسنى؟ الرحمن الرحیم، الملک القدوس، السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر، الخالق البارئ المصور الغفار القهار، الوهاب الرزاق الفتاح العليم، القابض الخافض الباسط الرافع المعز، المذل السميع البصير الحكم العدل، اللطيف الخبير الحليم العظيم، الغفور الشكور العلي الكبير، الحسيب الجليل الكريم الرقيب، المجيب الواسع المجيد الباعث، الشهيد الحق الوكيل القوي المتين الولي، الحميد المحصي المبدي المعيد، المحيي المميت، الواجد الماجد، الواحد الأحد، الصمد القادر، المقتدر، المقدم المؤخر، الأول الآخر، الظاهر الباطن، الوالي المتعال، البر التواب، المنتقم، العفو الرؤوف، مالك الملك، ذو الجلال والإكرام، المقسط الجامع الغني المغني، المانع الضار النافع النور، الهادي البديع الباقي الوارث، الرشيد الصبور جل جلاله، ذلكم اللہ ربکم الحق۔ یہ میرا آپ کا اللہ۔ کون سلام کرنے لگا؟ کون؟ کوئی بادشاہ نہیں، کوئی وزیر اعظم نہیں، کوئی شہنشاہ نہیں، اللہ۔ کون اللہ؟ نور السماوات والارض۔ اللہ کون؟ اللہ یبدأ الخلق ثم يعيده۔ کون اللہ؟ اللہ رفع السماوات بغیر عمد ترونها۔ کون اللہ؟ هو الذي سخر البحر۔ کون اللہ؟ کون اللہ؟ هو یحیی ویمیت۔ اللہ خالق اور مالک اللہ۔ کیا کر؟ السلام علیک ایھا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اتنا لمبا سلام پیش کیا، اتنا لمبا سلام۔ السلام علیکم یا حبیبی، اتنا کافی تھا۔ ایھا النبی، اے میرے معزز نبی۔ اللہ جب نبیوں سے قرآن میں بات کرتا ہے نا تو نام لیتا ہے۔ یا آدم اسکن انت وزوجک الجنہ، اے آدم، یا نوح اہبط، اے نوح، یا ابراہیم قد صدقت الرؤیا، ما تلک بیمینک، یا موسیٰ نام لیتا ہے۔ یا یحییٰ خذ الکتاب، یا زکریا انا نبشرک بغلام، یا عیسیٰ بن مریم۔ اللہ نے 8 نبیوں سے قرآن میں بات کی، نام لیا۔ جب اپنے نبی سے بات کی نام نہیں لیا۔ جیسے آپ کبھی نہیں کہو گے خالد مسعود صاحب، آپ کہو گے وی سی صاحب۔ آپ نہیں کہو گے اکرم صاحب، آپ کہو گے وی سی صاحب، ڈاکٹر صاحب۔ چند سالوں کے بعد آپ کا بھی لوگ نام نہیں لیں، کہیں گے ڈاکٹر صاحب۔ یہ ہماری لینگویج اردو، عربی، فارسی، انگریزی کا پروٹوکول ہے۔ جب ہم کسی کو ٹائٹل سے پکارتے ہیں تو عزت دیتے ہیں، وی سی صاحب، چانسلر صاحب، گورنر صاحب، پی ایم صاحب، سی ایم صاحب، چیف آف آرمی اسٹاف صاحب۔ ہم نام کی بجائے اس کے ٹائٹل کی طرف جاتے ہیں، یہ ہے پروٹوکول۔
اور اگر آپ نام لے لیں، مجھے طارق جمیل کہہ لیں، تو آپ نے کوئی مجھے بے عزت نہیں کیا، آپ نے میرے ساتھ برابری کا سلوک کیا. اب مجھے مولوی صاحب کہیں گے، مولانا صاحب کہیں گے، تو آپ نے مجھے عزت دی ہے. آپ کہیں گے وی سی صاحب، تو آپ نے خالد صاحب کو عزت دی ہے. یہ اردو کا بھی محاورہ ہے، عربی کا بھی ہے، فارسی کا بھی ہے، انگریزی کا بھی ہے. اللہ نے جب باقی نبیوں سے بات کی تو برابری کی، یا آدم، یا نوح، یا ابراہیم، یا موسیٰ، یا زکریا، یا یحییٰ، یا داؤد اور یا عیسیٰ. اور جب اللہ نے اپنے حبیب سے بات کی تو پروٹوکول دیا، یا محمد نہیں کہا. اب سمجھ میں یا محمد نہیں کہا، یا احمد نہیں کہا، کیا کہا؟ یا ایھا النبی. کیا کہا؟ یا ایھا الرسول. کیا کہا؟ یا ایھا المزمل. کیا کہا؟ یا ایھا المدثر. ایک دفعہ بھی نام نہیں لیا، ٹائٹل سے پکارا. عرب کے بدو آتے تھے، آپ کو ٹائٹل کی بجائے یا رسول اللہ کی بجائے یا محمد کہتے تھے. اللہ نے قرآن اتار دیا، ڈانٹ پلا دی، لا تجعلوا دعاء الرسول بینکم کدعاء بعضکم بعضا. اس لہجے میں ڈانٹ ہے کہ میرے نبی کا نام لے کر مت پکارو. میں رب ہو کے نہیں پکارتا، تم امتی ہو کے نام سے پکارتے ہو. یا رسول اللہ کہو، یا نبی اللہ کہو، یا حبیب اللہ کہو. یہ اللہ کا پروٹوکول ہے. السلام علیک ایھا النبی ورحمت اللہ وبرکاتہ. جس ہستی نے ان آنکھوں سے اللہ کو دیکھا ہو ان کا علم کیسا ہوگا. تو میرے عزیزو، اپنے علم کو تابع کرو نبی کے علم کے. ڈھونڈو زندگی کے سراغ، ڈھونڈو. سیرت مصطفیٰ سے ملیں گے. اچھا ڈاکٹر بننے سے آپ اچھے انسان نہیں بنو گے، اناٹمی پڑھنے سے آپ اچھے انسان نہیں بن سکتے. صرف قرآن اور میرے نبی کی زندگی ہے، جس کو پڑھو گے تو تمہیں زندگی کا راستہ ملے گا. اچھا انسان کسے کہتے؟ میرے نبی انسانیت کی معراج تھے. پھر آپ ایک تو اللہ کو یوں دیکھ رہے ہیں، یہ تو سب سے بڑا علم ہے کہ قیامت جنت میں بھی اللہ تعالیٰ آخر میں اپنے پردے ہٹا کر اپنا آپ دیدار کرائے گا اور جنتیوں کو اس دیدار کا مزہ دلائے گا جو اللہ نے اپنے حبیب کو آپ کی زندگی میں دے دیا. تو میرا نبی جب کہتا ہے تو بھائیو اسے طارق جمیل جو کہے چیلنج کر دو، جو میرا نبی کہے اسے چیلنج نہیں ہو سکتا. اور پھر آپ کی نظر کیسی تھی؟ آپ مسجد نبوی میں نماز پڑھا رہے تھے، اور نماز پڑھاتے ہوئے چلنے لگے اور چلتے 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 دیوار کے ساتھ لگ گئے. پھر پیچھے ہٹے اور ہٹتے 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 مصلی کے کنارے پر آ گئے. جب آپ نے سلام پھیرا تو پہلی صف کے لوگوں نے تو دیکھا، پچھلوں کو نہیں پتا چلا. یا رسول اللہ، یہ کیا کیا؟ نماز کے اندر آپ نے چلنا شروع کر دیا اور دیوار تک چلے گئے، پھر واپس آ گئے. آپ نے فرمایا نماز پڑھتے پڑھتے میرے اللہ نے مجھے جنت دکھائی، تو جنت کو دیکھ کر میں آگے بڑھنا شروع ہو گیا. دیکھو نا، ہمیں یہ پچھلے جو بچیاں بیٹھی ہیں ان کی شکلیں اچھی طرح نظر نہیں آ رہی، جو اوپر بیٹھی ہیں ایسے ہیولے سے نظر آ رہے ہیں، اور اس چھت کے اوپر سے تم دیکھ ہی نہیں سکتے. اور میرے نبی مسجد نبوی کے مدینے کے زمین کے فرش پر کھڑے ہو کر 7 آسمان چیر کے جنت کو دیکھ رہے ہیں. کیا نظر ہے، کیا نظر ہے. اور پھر عام حالات میں بھی آپ نے سلام پھیر کے فرمایا تم لوگوں کو کیا ہوا؟ میرے رکوع سے پہلے رکوع میں چلے جاتے ہو، میرے سجدے سے پہلے سجدے میں چلے جاتے ہو. میں جیسے آگے دیکھتا ہوں ایسے پیچھے بھی دیکھتا ہوں. اللہ کو پیچھے بھی دکھاتا تھا، آگے بھی دکھاتا تھا. تو جس ہستی کو اللہ نے اتنا طاقتور علم دیا ہو اور اتنی طاقتور بصیرت بصارت دی ہو، اس کے علم کو چھوڑ کر کدھر کوئی قوم کنارے لگے گی، نجات پائے گی. آدم علیہ السلام کا اللہ نے نکاح کیا جنت میں، تو کہا آدم حوا کو مہر دو، حوا کو مہر دو. وہ پچھلی بات دوبارہ میں کنیکٹ کر رہا ہوں. حوا کو مہر دو. وہ کہنے لگے یا اللہ کتنا مہر دوں؟ تو اللہ نے کہا تیری نسل میں میرا آخری نبی آئے گا، اس پہ ایک درود پڑھ دے، یہی مہر ہے. ایک درود پڑھ دے بھائی، اس کا مہر. ابھی آپ آئے نہیں اور ذکر شروع ہو چکا ہے. ابھی آپ کی آمد میں پتہ نہیں کتنوں سالوں کا وقفہ ہے، ہزاروں سالوں کا ہے. آپ دنیا اور آپ کے تذکرے اللہ تعالیٰ زندہ فرما رہا ہے. جب آدم علیہ السلام نے فرمایا اللہ نے مجھے جنت میں ڈالا
تو میں نے جنت کے دروازے پر دیکھا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. جب میں جنت میں گیا تو ہر درخت کے پتے پہ دیکھا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. اللہ تعالیٰ نے ساری کائنات میں سے چن کے اپنا حبیب بنایا, اپنا محبوب بنایا. آپ کو اللہ کے نبی نے فرمایا میرے اللہ نے میرے 10 نام رکھے, میں محمد, میں احمد, میں ماہی, میں حاشر, میں عاقب, میں فاتح, میں خاتم, میں ابو القاسم, میں طٰہٰ, میں یاسین, پھر شاہد, مبشر, نذیر, داعی اللہ, سراج منیر, مزمل, مدثر, ہادی, مہدی, عربی, ابتہی, ہاشمی, مضری, نزاری, قرشی. میرے پاس کتاب ہے 1177 نام ہیں میرے نبی کے صفاتی نام. یہ 1177 بہت معمولی سے ہیں, جیسے میرے رب کی صفات کا احاطہ نہیں ہو سکتا, ہم اپنے حبیب کی صفات کا احاطہ نہیں کر سکتے. انہیں بچوں اور بچوں اپنی زندگی کا راہبر بناؤ, انہیں مشعل راہ بناؤ. میرے نبی کی ہر ادا کو میرے اللہ نے محفوظ فرما دیا, قیامت تک کے انسانوں کے لیے محفوظ فرما دیا, تاکہ آج کا دور ہو یا اس سے آگے کا دور ہو, میرے نبی کیسے تھے کتاب سامنے دکھا دی. اور اللہ ایسے لوگ پیدا کرتا رہے گا جو نبی کا چلتا پھرتا نمونہ بھی ہوں گے, جن کی زندگیوں میں جھلک ہوگی میرے نبی کی مستورات کی, بیگمات کی جھلک ہوگی ان کی عورتوں میں, اور میرے نبی کی زندگی کی جھلک ہوگی اپنی زندگیوں میں. اس لیے میرے نبی کی اللہ نے ایک ایک شے کو محفوظ فرمایا. کسی نبی کی پیڑھی آدم علیہ السلام تک نہیں جاتی, واحد نبی ہیں جن کی پیڑھی آدم علیہ السلام تک جاتی ہے. محمد بن عبداللہ بن عبد المطلب بن ہاشم بن عبد مناف بن قصی بن کلاب بن مرہ بن کعب بن لوی بن غالب بن فہر بن مالک بن نضر بن کنانہ بن خزیمہ بن مدرک بن الیاس بن مضر بن نزار بن معد بن عدنان بن اود بن حمیسہ بن سلامان بن عوس بن بوز بن قموال بن ابی بن عوام بن ناشد بن حزا بن بلداس بن یدلاف بن طابخ بن جاہم بن ناحش بن ماخی بن عیفی بن عبقر بن عبید بن الدعاء بن حمدان بن سمبر بن یثربی بن یلحن بن ارعوا بن عیلی بن زیشان بن عیسر بن اخناب بن ایہام بن مقصر بن ناحب بن زارع بن سمی بن مزی بن عوض بن عرام بن قیدار بن اسماعیل بن ابراہیم بن آذر بن ناحور بن سرود بن رعود بن فائج بن عابر بن ارفخشاد بن سام بن نوح بن لامک بن متوشال بن ادریس بن یرد بن ملعلئیل بن قینان بن آنوش بن شیش بن آدم علیہ السلام. کتنی چھوٹی بات ہے. میرے نبی جب غمگین ہوتے تھے تو آپ کی کیا کیفیت ہوتی تھی, جب خوش ہوتے تھے تو کیا ہوتی تھی, جب ناراض ہوتے تھے تو کیا ہوتی تھی. اس کا تعلق جنت دوزخ سے نہیں ہے. اگر مجھے نہیں پتا تو اس کا مجھے فرائض پتہ ہونے چاہیے, اور حرام کیا ہے حلال کیا ہے پتہ ہونا چاہیے, تو میرے لیے جنت کا راستہ ہے. لیکن میرے نبی سے میرے رب نے پیار کیا, حبیب بنایا, ان کی ہر ادا محفوظ کر دی. میرے نبی جب غمگین ہوتے تھے, مجھے دیکھو صاحب, میں آپ کو یہ حجت قائم کر رہا ہوں کہ میرے نبی کی اتنی چھوٹی چیزیں جب محفوظ ہیں تو سیرت کیسے محفوظ نہیں ہوگی. پتہ نہیں رب کیڑے کمت راضی, یہ واہیات جملہ ہمارے ماحول میں چلتا ہے. میرا رب میرے نبی کے عملوں پہ راضی, میرے نبی کی زندگی پہ راضی, میرے نبی کی اداؤں پہ راضی, میرے نبی کی خوشی پر خوش ہے, میرے نبی کی ناراضگی پر ناراض ہے, میرے نبی کی رضا پر وہ راضی ہے. فلا وربک لا یؤمنون حتی یحکموک فیما شجر بینہم کا ترجمہ اردو میں سب سے خوبصورت علامہ صاحب رحمت اللہ علیہ نے کیا ہے کہ محمد سے وفاتوں نے تو ہم تیرے ہیں, یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہیں. یہ قرآن کی خوبصورت ترین قسم ہے, فلا وربک, اے میرے محبوب مجھے آپ کے رب کی قسم. دیکھو جب میں آپ ترجمے پہ غور کرو سارے بچے بچے, مجھے آپ کے رب کی قسم, لگتا یوں ہے جیسے رب محمد کوئی اور ہے اور قسم اٹھانے والا کوئی اور ہے. یہ کلام عرب میں عشق و محبت کو جب انتہا پہ بیان کیا جاتا ہے تو یوں بیان کیا جاتا ہے کہ محبت کرنے والا اپنے محبوب کے لیے دو بن جاتا ہے. کہتا مجھے تیرے رب کی قسم, مجھے آپ کے رب کی قسم. یہ بتا دیں میڈیکل لائن کے سارے بڑے چھوٹوں کو, چھوٹے چھوٹیوں کو, کہ جب تک
آپ کے سامنے نہیں جھکتے مجھے کوئی قبول نہیں ہے. اسی کا ترجمہ ہمارے شاعر نے کیا ہے کہ محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں, یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہیں. اس کے بغیر راستہ طے ہو نہیں سکتا. میرے نبی غمگین ہیں تو یوں بیٹھے ہوتے تھے. یہ ٹپیکل علامت تھی کہ آپ غمگین بیٹھے ہیں. یہ ہاتھ یہاں اور داڑھی کبھی پکڑ لیتے تھے ایسے. یہ اس بات کی نشانی ہوتی ہے آپ غمگین بیٹھے. جب آپ غصے میں ہوتے تھے تو آپ ہماری طرح تو اظہار تو کرتے نہیں تھے, پی جاتے تھے. جب پیتے تھے تو ریئیکشن باڈی کا جو ہوتا تھا, یہاں ایک وین تھی جو ایسے 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 ابھر آتی تھی. یہاں بال نہیں تھے, یہاں وین تھی جو ابھر آتی تھی, پھر ایسے ایسے کرتے تھے ایسے ایسے ایسے. تو یہ اس بات کی نشانی ہوتی تھی کہ آپ ناراض بیٹھے. کسی سے اظہار ناراضگی کرنا ہے ذات کے لیے نہیں, زندگی بھر آپ اپنے لیے کسی سے ناراض نہیں ہوئے, زندگی بھر اپنے لیے کسی کو سزا نہیں دی, زندگی بھر. لا یغضب لنفسہ ومن انتصر لہا, آپ کی سیرت کے 2 الفاظ بتا رہا ہوں. کبھی آپ اپنی وجہ سے غصے نہیں ہوئے اور اپنی وجہ سے کسی کو سزا نہیں دی. اللہم لک الحمد کما انت اہلہ فصلی علی محمد کما انت اہلہ وفعل بنا ما انت اہلہ انک اہل التقوی و اہل المغفرہ. یا اللہ ہم تیرے بڑے حقیر بندے ہیں, تو نے سمجھایا ہم کوئی نہ سمجھے, تو نے بلایا ہم نے پلٹ کے نہ دیکھا, تو نے روکا ہم نے سارے بیریئر توڑ دیے. آج ہم اپنے گناہوں کا اعتراف کرتے ہیں, تیری بارگاہ میں منت کرتے ہیں. یا اللہ ہمیں معاف فرما دے, ہمیں معاف فرما دے. میرے دیس کی کشتی ڈاؤن ڈول ہے, حج کو لے کھا رہی ہے, چاروں صوبے اپنی جگہ سے ہلے ہوئے ہیں. تو اپنی غیبی مدد سے ہماری تائید فرما, ہماری مدد فرما. یہ ہمارا سرمایہ تیرے سامنے ہے, یہ بچے بچیاں یہ کل کے اس ملک کے کھیونہار ہیں, انہیں تقوی نصیب فرما, پاک دامنی نصیب فرما. میرے مالک تو نے یہ دیس دیا تھا کہ تیرا دین زندہ کریں گے, لا الہ الا اللہ پر اس کو اٹھائیں گے. ہم ہی نے اس سفینے کو ڈبو کے رکھ دیا. آج ہم تیری محنت کرتے ہیں, ہمیں ایسے رہنما نصیب فرما جو اس کشتی کو طوفان سے نکال کر کنارے تک لے آئیں. ہمیں ایسے رہنما نصیب فرما جو اس بھٹکی ہوئی قوم کو راستے پر لا سکے. میرے مالک ہم تجھ سے بھی شرمندہ ہیں, تیرے محبوب سے بھی شرمندہ ہیں. یا اللہ تجھے تو ایک ہائے پر ہی تو خوش ہو کر سارے گناہ معاف کر دیتا ہے. ہم بھی تیرے سامنے اپنے گناہوں پر نادم ہو کر ہائے کرتے ہیں, ندامت کے آنسو بہاتے ہیں. ہمیں معاف فرما دے یا اللہ. ہم تیری جہنم کو نہیں سہ سکتے, ہم موت کی سختیوں کو نہیں سہ سکتے, سکرات کی سختیوں کو نہیں سہ سکتے, قبر کے اندھیروں, قبر کے جھٹکوں, قبر کے سامنے کو نہیں سہ سکتے, تیری جہنم کی آگ کو برداشت نہیں کر سکتے. یا اللہ دنیا کی ذلتوں سے بھی بچا اور آخرت کی ذلتوں سے بھی بچا. ہمیں ایسوں کے حوالے نہ کرنا جو ہمیں تباہ و برباد کر, ہم پر ایسے نہ مسلط کر دینا میرے مولا جو ہماری عزتوں سے کھیلے, ہماری عزت کی قبا چاک کرے, دامن تار تار کر. یا اللہ ہمیں ظالموں کے تسلط سے بچا, نا اہلوں کے تسلط سے بچا. یا اللہ آسانیاں نصیب فرما, اچھی زندگی نصیب فرما, خوشحال زندگی نصیب فرما. تو نے ماں کی گود میں ہمیں یہ کلمہ توحید دیا, ہماری ماؤں نے ہمیں اللہ اللہ سکھایا, ہماری ماؤں نے ہمیں لا الہ الا اللہ سکھایا. جب قبر کے پیٹ میں جانے کا وقت آئے تو یہ دولت ہمارے ساتھ ہو, ہم سے واپس نہ آئے. آمین. ہم اپنی طاقت سے مسلمان نہیں, ہم آج تک اپنی طاقت سے ایمان پہ باقی نہیں, اور اپنی طاقت کے ساتھ ہم ایمان پر مر نہیں سکتے. تیری توفیق سے ہوگا یا اللہ. جتنوں نے ہاتھ اٹھائے ہوئے ہیں اور پورے حبیب کی امت گناہگار ہیں, نافرمان ہیں, فرما بردار ہیں, کلمہ واپس نہ, یہ نعمت واپس نہ لینا. قبر کی گود میں جائیں تو کلمے کے ساتھ جائیں, منکر نکیر بھی واپس چلے جائیں, ہمارے ایمان کو دیکھ کر وہ ہم سے حساب بھی نہ لیں. قبر کے اندھیروں سے ہماری حفاظت. میدان معاشر میں تیری جہنم آئے گی چنگھاڑتی ہوئی, تیری جنت آئے گی مہکتے ہوئی, تیرا ترازو آئے گا, پلسرات آئے گا, پھر تو بھی آئے گا, تو اعلان کرے گا وامتاز الیوم ایھا المجرمون, اے مجرموں آج الگ ہو جاؤ. یا اللہ تیری عزت کی قسم,
ہم بڑے گناہگار ہیں، مجرم ہیں، پر ہمیں مجرموں میں کھڑا نہ کرنا، ہمیں ہتھ کڑیاں نہ لگانا، ہمیں بیڑیاں نہ پہنا، ہمیں دھوپ میں نہ کھڑا کرنا۔ میرے مولا اپنے نیک بند بندیوں کے پیچھے جگہ دے، دنیا کی ذلت سے بھی بچا اور آخرت کی ذلت سے بچا۔ ساری زندگی لوگ ہمیں نیک سمجھتے ہیں، یا اللہ ہمارے پردے چھوڑنا، ہمیں ستر پوشی کرنا۔ یا آج تک تو نے یہاں ہمیں چھپایا ہوا ہے اور لوگوں کے دل میں محبت ڈالی ہے، یا تو یہ پردہ پوشی اب قیامت کے دن اور خوبصورت کر دینا۔ جب تیرے نبی کی بارگاہ میں پیش ہو، ہمارے گناہوں کی ان کو خبر نہ لگنے دے۔ یا اللہ وہ پہلے ہی بڑے دکھی، ان کی امتی کی درد بری فریاد ابھی سے ہمارے کانوں میں گونج رہی ہے۔ جب ساری دنیا نفسی نفسی پکارے گی، جب سارے نبی نفسی نفسی پکاریں گے، یہ واحد تیرے حبیب ہوں گے جو امتی پکاریں گے۔ یا اللہ ہم نے ان کی وفا کے بدلے میں بڑی جفا کی ہے، ہمیں معاف کر دے، ہمیں معاف کر دے۔ ہم ان سارے بچوں کو لے کر تیری بارگاہ میں حاضر ہوئے ہیں، یہ اچھے برے نیک بد سارے جمع ہیں، اور تجھے آنسو پسند ہے میرے مولا۔ کسی بچے بچی کی آنکھ کا نکلا ہوا آنسو پسند فرما لے، اور امت کو معاف کرنے میں زندگی بیڑیوں سے بچا، ہتھ کڑیوں سے بچا، اللہ جہنم کی آگ سے بچا، کہ سانپ بچھو سے بچا، اور رسوائیوں سے بچا، ذلتوں سے بچا، پستیوں سے بچا۔ جب ہم آئے تو ہمیں مسکرا کے ملے، جب ہم آئے تو ہمیں مسکرا کے ملے، جب پل صراط پہ آئیں تو وہ چوڑی موٹر وے بن جائے، جب ہم جنت میں جائیں تو تیرے حبیب کا پڑوس ملے، ان کے ہاتھوں سے جام کوثر ملے۔ ان سارے بچوں بچیوں کا مستقبل اچھا کر دے، انہیں بہترین ڈاکٹر بنا، انہیں بہترین لیڈی ڈاکٹر بنا، انہیں قوم کا سرمایہ بنا، انہیں تاجر نہ بنا، انہیں طبیب بنا، انہیں مسیحا بنا۔ میرے سارے اداروں میں، سارے میڈیکل اداروں میں پڑھنے والے بچے بچیوں کو مسیحا بنا میرا مولا، تاجر نہ بنا۔ جو ڈاکٹر تاجر بن کے چل رہے ہیں انہیں توبہ کی توفیق دے دے، انہیں مسیحا بنا دے۔ یا اللہ تو ہمارے بھائی خالد صاحب کو، یہ صاحب، جن دوستوں نے اس محفل کو ارینج کیا ہے، سب کو اپنے خزانوں سے جزائے خیر عطا فرما، انہیں ان کی اولادوں کو آباد فرما، شاداب فرما، نحال فرما۔ ربنا جو ہم میں بیمار ہیں صحت عطا فرما، جو تنگ دست ہیں تنگیاں دور فرما، جن کے بچے بچیاں یا اللہ وہ جوان ہیں ان کے نیک رشتے مقدر فرما، جو آپس میں روٹھے میں ان کو آپس میں ملا دے، ان کی صلح کروا دے۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار، وصلی اللہ تعالی نبی الکریم۔